السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں پارہ سورۃ الزمر، 5ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالی قبض فرماتے ہیں جانوں کو، حین موتیہا، جب وہ فوت ہو جائیں، والتی لم تمت فی منامیہا، اور ان کو بھی جو نہیں فوت ہوتے ان کی نیند میں، فیمسک التی، اور روک لیتے ہیں اسے، قضا علیہ الموت، جس کے لیے فیصلہ ہو جائے موت کا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بھجوا دیتے ہیں دوسری جان کو ایک مقررہ مدت تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی؟ قل، آپ فرما دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگرچہ کہ وہ نہیں ملکیت رکھتے کسی چیز کی اور نہ ہی عقل رکھتے ہیں۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے ایک ہونے کا، تنگ پڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر یقین ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا اور لوگوں کو، اذا ہم یستبشرون، تب تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ فرما دیجئے اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، عالم الغیب والشہادت، جاننے والے ظاہر اور پوشیدہ، انت تحکم بین عبادک، بے شک آپ فیصلہ فرما دینے والے ہیں اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں تھے وہ اختلاف کرتے۔ ولو ان للذین ظلموا، اور اگر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور، لفتدوا بہ، ضرور فدیہ دیں گے اس کا، من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وبدا لہم من اللہ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وبدا لہم، اور ظاہر ہوگا ان کے لیے، سیئات، برے نتائج، ما کسبوا، جو انہوں نے کام کیے، وحاق بہم، اور گھیر لے گی انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے تکلیف، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اسے، نعمتا منا، اپنی طرف سے نعمت، قال، کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، مجھے تو میرا علم کی بنیاد پہ دیا گیا، بل ہی فتنۃ، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، تحقیق یہی بات کہی ان سے پہلے لوگوں نے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس نہ کام آئے ان کے کیے ہوئے کام، فاصابہم سیئات، پس پہنچے ان کو برے نتائج، ما کسبوا، جو انہوں نے کیا، والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا، سیصیبہم، ضرور پہنچیں گے انہیں،
सय्यात मा कसबू, जो उन्होंने काम किए, वमा हुम बिमुअजिजीन, और हरगिज वो आजिज करने वाले नहीं। अवलम यअलमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़, कि बेशक खोलते हैं अल्लाह ताला रिज़्क़, लिमन यशाउ, जिसके लिए चाहते हैं, व यक़दिर, और तंग कर देते हैं जो चाहें। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, निशानियां हैं, लिक़ौमिन युमिनून, ईमान वालों के लिए। सूरत-उज़-ज़ुमर के इस रुकू में अल्लाह ताला के इख्तियारात, कुदरतों और तसर्रुफात का बितफसील तज़किरा ऐसे दलाइल के साथ मौजूद है कि जिसको झुठलाना या इनकार करना बिल्कुल नामुमकिन है। सबसे पहली दलील हमारे रोज़मर्रा के तजर्रुबात से दी गई, और वो है हमारी नींद, हमारा सोना। उमूमी तौर पे एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं, नींद मौत की छोटी बहन है। अक्सर हमारे बड़े भी ये लफ्ज़ बोला करते थे। हकीकत ये है कि नींद भी मौत की ही एक किस्म है। फ़र्क ये है कि इस दौरान इंसान का निज़ाम तनफ़्फ़ुस चलता रहता है, ग़िज़ा हज़म होती है, इंसान सांस लेता है, इसकी नब्ज़ चलती रहती है। फ़र्क सिर्फ ये है, रूह जिस्म से जुदा नींद की हालत में ज़रूर होती है। उसकी दलील क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मामूल जो सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पे तशरीफ़ ले जाते रात को, तो आप दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, ए अल्लाह आपके नाम के साथ मेरी जिंदगी और मेरी मौत है। मतलब ये था कि अभी नींद आएगी, हम सो जाएंगे, तो सोने के बाद हमारी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा, रूह हमारे जिस्म से निकल के चली जाएगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फिर जब हुज़ूर सुबह बेदार होते तो आप इरशाद फरमाया करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिस अल्लाह ने हमारे मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा किया, व इलैहिन नुशूर, हमने अल्लाह की तरफ वापस पलटना है। अक्सरों बेशतर हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं या जो जितने हज़ारों ख़ातिनों हज़रात हमें सुन रहे हैं, हर एक के तजर्बे में एक एक वाक़या ऐसा ज़रूर आएगा कि मेरा फुला जानने वाला, फुला रिश्तेदार, मेरा फुला अजीज़ वो रात को सोया था, फिर सुबह उठना नसीब नहीं हुआ। कम अज कम एक एक वाक़या हम सब के इल्म में ज़रूर है। वो क्या है, उसकी कैफियत और हकीकत अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में बयान फरमाई। इरशाद बारी ताला है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह रूहों को कब्ज़ फरमा लेते हैं उनकी मौत के वक्त। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी नींद में उनकी रूह को कब्ज़ नहीं किया जाता। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौता, सबकी रूहें अल्लाह के पास जाती हैं, जिसकी रूह को अल्लाह चाहते हैं अपने पास रोक लेते हैं। वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा, किसी को वापस भिजवा देते हैं, उसके लिए एक मुद्दत मुकर्रर है, भाई तुमने आज नहीं मरना, तुम इतनी देर बाद मरोगे। ये निज़ाम कायनात है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरतीब दिया। इससे पहले सूरह बनी इसराइल में हम पढ़े हैं, यसअलूनका अनिर रूह, आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप इनको कह दीजिए रूह मेरे अल्लाह का एक हुक्म है। इस वक्त साइंसदान एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि रूह की कैफियत क्या है। मरने से पहले भी वो इंसान का वजन करते हैं और मरने के बाद भी इंसान का वजन करते हैं। और एक रिसर्च मैंने पढ़ी है कि वो कहते हैं कि सिर्फ चंद ग्राम का नाम रूह है, यानी जब रूह कब्ज नहीं हुई थी फिर कितने केजी था, जब रूह कब्ज हो गई तो चंद ग्राम, मामूली से माइनर से ग्राम वो सिर्फ कम हुए हैं। वो रूह की हकीकत को सिर्फ यहाँ तक जान सके हैं, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमा दीजिए कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे अल्लाह का अम्र है, मेरे अल्लाह का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला क़लीला, तुम्हें तो रूह के सारे इसरार और रुमूज़ दिए ही नहीं गए,
یہ قرآن مجید ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ آپ ان سے کہہ دیجئے روح میرے اللہ کا حکم ہے، تمہیں روح کے متعلق سارا علم ہی نہیں دیا گیا، تمہیں تو بس تھوڑا سا بتایا گیا کہ روح جسم میں موجود ہے تو انسان ہے، روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی ہے، یہ ایک میت ہے، بس تمہیں تو صرف اتنا فرق ہے، جبکہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ روح اللہ کا کیسا حکم ہے۔ اب اس میں سے ایک علم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح میرے پاس آتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ روک لیتے ہیں، جن کے لیے فوت ہونا مقدر میں لکھا ہو، جو پہلے میں نے مثال دی ہے کہ ہمارے جاننے والے ایسے عزیز و اقارب ایسے رشتہ دار ایسے ہیں کہ رات کو سوئے، اکثر کسی فوتیدگی پہ جائیں، جنازے پہ جائیں تو کہتے ہیں جی ابا جی رات کو اچھے بھلے کھانا شانا کھا کے باتیں کرتے رہے ہیں، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، ہم اپنے کمرے میں چلے گئے، صبح اٹھے ہیں تو ابا جی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اماں جی ہمارے ساتھ باتیں کر رہی تھی، بچوں سے کھیل رہی تھی، اللہ کو پیاری۔ اکثر و بیشتر ایسے واقعات آتے ہیں، وہ کیا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، ان کی موت کا وعدہ آ گیا تھا، ان کو سوئے میں ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، یہ جیسے ابھی ہم اٹھ کے بیدار ہو کے آئے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو اسی لیے حضور اللہ کی تعریف فرمایا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ایسا بھی تو ممکن تھا ہمارا بھی اعلان ہو جاتا، ایسا بھی تو ممکن ہے کسی دن اعلان ہو جائے گا بھائی رات کو اچھے بھلے تھے صبح اٹھے ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ کو میں واپس بھیج دیتا ہوں جن کو صبح اٹھنا نصیب ہوتا ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، انہیں ایک مہلت دے دی گئی، ایک مدت مقرر کر دی گئی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ تمہارا سونا اور سونے کے بعد بیدار ہو جانا، یہ تم میں سے کچھ لوگوں کا سونا اور سوتے میں ہی فوت ہو جانا، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ایک بندہ جنازے میں اونچی اونچی پوچھ رہا تھا کون فوت ہوا ہے، کدھر جنازہ ہے، اونچی اونچی پوچھ رہا تھا، تو سیدنا ابو درداء کہنے لگے ظالم یہ تیرا جنازہ ہے، اگر کسی کا جنازہ دیکھ کے تجھے اپنا جنازہ یاد نہیں آتا پھر جنازے پڑھنے کا کوئی المیہ یہ ہے، ہم نے صرف یہ سمجھا ہے جو فوت ہو گئے پتہ نہیں بس انہوں نے فوت ہونا تھا، جائیے ہمارے قریب یہ جو قبرستان ہے بڑے پڑے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو یہی سمجھتے تھے کہ بس جانے والے چلے گئے ہم نہیں جائیں گے، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ فوت ہونا، فوتگی کا اعلان ہونا، تمہارے اپنوں کا تم میں سے چلے جانا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مقام فکر نصیب فرما دے، ہم تفکرات کی دنیا میں بھی کچھ وقت گزار سکے تاکہ اپنی حیثیت اور حقیقت کو یاد رکھ کے اپنی اصل منزل کی تیاری کریں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، جب اللہ کے اتنے اختیارات ہیں تو اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو سفارشی بنا دیا۔ قل آپ فرما دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، لا یملکون استمرار میں چلا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے، نہ وہ کل کسی چیز کے مالک تھے نہ آئندہ کبھی کسی چیز کے مالک ہو سکیں گے، لا یعقلون نہ کل انہیں کوئی فہم تھا نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا، کیوں؟ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، آپ فرما دیجئے سفارش ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ آیت الکرسی جو ہم الحمدللہ ہر نماز کے بعد تو ضرور پڑھتے ہیں، سنت طریقہ ہے، حضور نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، ادھر فوت ہوگا ادھر اللہ آیت الکرسی کی برکت سے جنت نصیب فرما دیں گے۔ باضابطہ طور پہ بھی آیت الکرسی کے وظائف اہل اللہ نے تجویز فرمائے ہیں، اللہ والوں نے آیت الکرسی کے اوپر بڑے بڑے غور و فکر فرمائے ہیں، تو آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ کریم فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کی جرت ہے کہ وہ اللہ کے آگے کسی کی سفارش کر سکے۔ یہ جو شفاعت یا سفارش کا ایک کانسیپٹ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے سفارش شروع کر دے، یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے ہر بندے کے بارے سفارش شروع کر دے، یہ نہیں کہ ہر قسم کی سفارش شروع کر دے۔ شفاعت کا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شفاعت کا مطلب ہے جس کے متعلق اللہ چاہیں گے، جس کو اختیار اللہ دیں گے اور جو سفارش اللہ چاہیں گے قبول فرمائیں گے، یہ اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کریم شفاعت کا مسئلہ کلیئر کر لیجئے
کہ جس کے متعلق اللہ کا حکم ہوگا شفاعت کرنے والے بھی صرف اس کے متعلق شفاعت کر سکیں گے۔ کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ ثم الیہ ترجعون، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ ایک کڑوی حقیقت بیان کی گئی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ وحدہ، اللہ ایک ہے، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ حضرت بلال کو امیہ اتنی تکالیف کیوں دیتا تھا؟ حضرت بلال بھی یہی ذکر کرتے تھے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ہوتا کیا؟ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جل جاتے، بھن جاتے، تنگ ہو جاتے، نفرت انتشار پیدا ہو جاتا ان لوگوں کے سینوں میں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ جبکہ غالباً کل میں نے سورہ انفال کا مقام عرض کیا تھا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین کی کیفیت تو یہ ہے اللہ سننے کی دیر ہے ان کا دل مچل جاتا ہے، ان کا دل گدگدانے لگتا ہے، اللہ سن کے ان کے دل میں ایک بے قراری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر سنتے ہیں، ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں۔ روح المعانی کے جو مفسر ہیں علامہ علوسی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا عربی میں ان کی تفسیر، وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے، میں نے زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے، میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ ایک فوت شدہ بندے کا نام لے کے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میری حاجات کو پورا کرے، وہ میری دعاؤں کو سنے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے اسے کہا یار ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اس کو کیوں پکار رہا ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک کو پکار۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنے لفظ ابھی کہ اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی، پھر مجھے سمجھ آئی قرآن کریم نے جو فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے، جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں ان کے دل انتشار اور نفرت سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اس کے علاوہ اور کتنے قصے کہانیاں لوگوں نے بنا رکھے ہیں کرامات کے نام پہ، ایسے تذکرے شروع کر دیجئے اذا ہم یستبشرون، تب بغلیں بجانی شروع ہو جاتے ہیں، تب خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ قل اللہم، آپ فرما دیجئے، کرنے والا کام کیا ہے؟ اپنی زبان سے دعا کیا کرے، اللہم، اے میرے پروردگار، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں۔ آپ کو یاد ہوگا بعض احادیث میں ایک دعائے استفتاح ایسی بھی آتی ہے، ہم تو یہ دو دعائیں معروف ہیں ہمارے یہاں پہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق، ہم تو یہ پڑھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام کبھی کبھار تہجد کی نماز جب شروع فرماتے تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہم فاطر السماوات والارض، یہ دعا حضور تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ عالم الغیب والشہادہ، آپ ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے ہیں۔ پوشیدہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اللہ کے لیے کچھ پوشیدہ نہیں، یہ لفظ ہمارے لیے بولا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو آج تک ہمارے سامنے آ گئیں یا وہ چیزیں جو ابھی ایجادات ہم سے پوشیدہ ہیں، یعنی آج یہ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ جب یہ شام میں انقلاب آیا تو جیل میں سے ایک قیدی ایسا بھی برآمد ہوا جس نے کہا میں نے یہ موبائل فون زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا موبائل فون بھی دنیا میں آ گیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ پوشیدہ چیزیں ہیں۔ این ممکن ہے ابھی تک ہم نے ٹیکنالوجی کی جتنی ایجادات دیکھی ہیں، جو ہمارے پوتے پوتیاں ہوں گے پتہ نہیں وہ کتنی ایجادات دیکھیں گے، جو آگے ان کی نسل ہوگی پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھنا ہے۔ تو وہ چیزیں جو ابھی ہم سے پوشیدہ ہیں اللہ جاننے والے ہیں، یہ مطلب ہے عالم الغیب والشہادہ، آپ جاننے والے ہیں ظاہر پوشیدہ کے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آخرت کی ایک بے بسی کا تذکرہ کیا گیا۔ ظالم لوگوں کے لیے زمین میں جتنا خزانہ ہے، اب ساری دنیا مل کے کتنی امیر ہے، سب لوگوں کے وہ بلین کے حساب سے اربوں خربوں اثاثے اکٹھے کر لیجئے،
اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جتنا پوری دنیا کا مال ہے وہ ایک بندے کا ہو جائے، اتنا ہی مال اور ساتھ ہو جائے، جب قیامت والے دن اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھے گا تو اللہ فرماتے ہیں لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہے گا یا اللہ یہ سارے پیسے مجھ سے لے لے، مجھے عذاب سے بچا لیجئے۔ کتنی بڑی بے بسی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے جتنا زمین میں مال تھا اگر وہ سارا اور اتنا ہی اور تیرے پاس ہو تو آج اگر تجھے کہا جائے وہ ہمیں دے دو تو تمہیں عذاب سے چھٹی ہے تو مان جاؤ گے؟ کہے گا اللہ کیوں نہیں، میں تو اتنا اور دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو رب کریم فرمائیں گے میں نے اس سے بھی چھوٹی چیز کا تجھ سے سوال کیا تھا، کیا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، میں نے تجھے کہا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ کسی کو سانجی شریک نہ بنانا، کیونکہ میں شرک کو معاف نہیں کرنے والا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا جتنا مال اور اتنا ہی مال اور دیں گے لیکن عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے لیے ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جن کا ان کو وہم و گمان نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے عذاب، ایسی ایسی پکڑ۔ وہ حضور نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا عائشہ جس کا حساب شروع ہوا وہ مارا گیا، جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی، جس کی انویسٹیگیشن لگی وہ تو مارا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لیے ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم کتنے گناہ زندگی میں ایسے، اسی لیے اکثر میں دعا میں عرض کرتا ہوں یا اللہ جو دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے یا رات کی تاریکیوں میں کیے یا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں گناہ تو ہمیں یاد ہی نہیں، بچپن سے لے کے کتنے گناہ ہم نے کیے جو ہمیں خود یاد نہیں، بس میرے مالک آپ جاننے والے ہیں، اچانک سے ہمیں مواخذہ نہ ہو، اپنی رحمت سے بس معاف فرما دیجئے۔ تو قیامت والے دن ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جن کے متعلق ما لم یکونوا یحتسبون، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا، جو اعمال کیے ہوں گے ان کے برے نتائج ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا دنیا میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، قبر کا عذاب کوئی نہیں جی، آخرت کا کوئی نہیں جی، بس مر گئے، کام قصہ تمام ہو گیا، قیامت والے دن وہ چیز ان کو گھیر لے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پھر ہماری ایک حرکت کا ذکر کیا گیا، ہماری ایک ناانصافی کا ذکر کیا گیا، ہمارے ایک ظلم کا ذکر کیا گیا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے کتنے واویلے شروع کر دیں۔ ابھی اگر وائلیشن ہو جائے کہ زلزلہ آ گیا ہے، آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو فرضی نماز پڑھنی نصیب نہیں سارے گھروں سے دوڑ لگا کے باہر آ جائیں گے۔ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے دعانا، قرآن کریم نے فرمایا دعانا، دعائیں مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لمبی لمبی ہمارے آگے پکار کرتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، جب ہماری طرف سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے میں تو خود بڑا سیانا ہوں، میں زلزلے کو روکنے کے لیے بڑی ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے، ہم نے پلر ایسے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہم مکانات ایسے تعمیر، یہ تو ہمارا علم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے کہتا ہے میں اپنی وجہ سے بچا ہوں۔ یہ اکثر یہ جملہ ہم بھی جانے انجانے میں بول جاتے ہیں، وہ آج میں نے بڑی مہارت سے گاڑی نکال دی وگرنہ میں تو مارا۔ وہ بھائی تیرا علم کیا ہے، تیری مہارت کا؟ جب اللہ کا حکم آ جائے گا مہارتیں ساری کی ساری وہیں پہ رہ جائیں گی۔ یہ جو ٹائٹینک تباہ ہوا تھا اس کے مالک نے بھی تو یہی کہا تھا، 1912 میں یہ بننے والا جہاز اس کے مالک نے کہا تھا میں نے ایسا جہاز بنایا جس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، تو پھر چلنے کے چند گھنٹوں بعد ہی وہ ایسا تباہ ہوا کہ 2200 کے قریب بندے مر گئے تھے۔ اس لیے کبھی یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کام کی ہے، میں نے آج بڑی مہارت سے، میں نے پھرتی سے گاڑی نکال لی، میں نے آج بڑی تیزی سے خود کو بچا لیا تو میں بچ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب مصیبت آتی ہے پھر ہمیں پکارتا ہے۔ ایک اصول کار فرما ہے، یہ صحیح حدیث کا مسئلہ، اس کو ذہن نشین رکھا کریں۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ خوشی میں، عام حالات میں، یہ نارمل جو ہے، ہمیں تو یقین کیجئے معمولی سا زکام آ جائے تو اللہ یاد آ جاتے ہیں، حقیقت بات یہ، معمولی سی کمر درد نکل جائے اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ جو بندہ عام حالات میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کریم فرماتے ہیں مصیبت میں بڑی جلدی اس کی پکار سنتا ہوں، اور جو بندہ عمومی حالات میں مجھے یاد نہیں کرتا
پھر ویسے بھی لمبی لمبی دعائیں مانگتا رہے، پھر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، دعانا لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ ثم اذا قبلناه نعمتا منا، ہم نے اس کی دعا سن لی، اس کی مصیبت حل کر دی۔ اب جب مصیبت حل ہوگی، قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے میں بڑا جاننے والا ہوں، میں بڑا کاریگر آدمی ہوں، میرے فن کا بڑا مظاہرہ ہے، مجھے علم دیا گیا ہے، میں اپنے علم کی بنا پہ بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی، اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی، ایسے لگا جیسے بڑی روحانیت عروج پہ چلی گئی ہے۔ ایک آواز پیدا ہوئی، عبد القادر جاؤ نماز پڑھنی چھوڑ دو، ہم نے سارے معاملے حل کر دیے ہیں۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فوراً سمجھ گئے یہ شیطان کا حملہ ہے، کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، فرض ہوئی، حضور کو نماز معاف نہیں ہوئی، ہم کون ہیں جن کو نماز معاف ہو جائے؟ تو شیطان ہے، بھاگ جا، اعوذ باللہ من الشیطان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جاتے جاتے ایک بار اور کر گیا، کہنے لگا عبد القادر تیرے علم نے آج تجھے بچا لیا ہے۔ حضرت کہنے لگے پھر جاتے جاتے حملہ کرتا ہے، لا حول ولا قوت، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے تیرے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ کہیں، وہ پنجابی کا صوفی شاعر کہتا ہے، علمہ تے نہ مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار ستار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ کبھی یہ نہ کہیں میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا فہامہ ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ، یہ آزمائش ہوتی ہے، حقیقت بات ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب فرما دے، مگر نہ بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں اسی گمان میں کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا پڑھا، میرے بڑے فن ہیں، میں بڑے معاملات جانتا ہوں، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ملتی جلتی باتیں کہیں، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر جو وہ کرتوت کرتے رہے ان کے کام تو نہیں آئے، حکم تو پھر بھی اللہ کا ہی صادر ہوا۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، ان کو پہنچے برے نتائج جو انہوں نے کسب کیے۔ والذین ظلموا من هؤلاء، ان لوگوں میں سے، اے قرآن کریم کے مخاطبین، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، انہیں بھی ضرور پہنچیں گے برے نتائج جو انہوں نے کام کیے۔ وما هم بمعجزین، یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، عذاب آئے گا تو آ کے رہے گا۔ اولم یعلموا، آخری آیہ مبارکہ آج کے سبق کی، اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کریم جس کا چاہتے ہیں رزق کھول دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ ہم نے دنیا کی زندگی میں معیشت کو تقسیم کر دیا، کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس غربت ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جانتے نہیں، جس کا چاہیں اللہ رزق کھول دیتے ہیں۔ ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں بڑی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ، یا اللہ اگر ہمارے لیے رزق کا پہلے ایک دروازہ کھلا ہے، اللہ ہمارے لیے 7 دروازے کھول دیں تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق وسیع کرتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یہ امیری غریبی میں بھی عبرت اور نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ چھٹے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 53۔ قل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جو زیادتی کرنے والے ہو، علی انفسہم اپنے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی بخش دیتے ہیں تمام گناہ۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ وانیبوا الی ربکم، اور لوٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، واسلموا لہ، اور فرما برداری کرو اس اللہ کی۔
من قبل اس سے پہلے ان یأتیکم العذاب کہ آئے تمہارے پاس عذاب ثم لا تنصرون پھر تمہاری مدد نہ کی جائے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ اور پیروی کرو اس بہترین بات کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے من قبل اس سے پہلے ان یأتیکم العذاب بغتۃ آئے تمہارے پاس اچانک عذاب وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور نہ ہو ان تقول نفس ایسا نہ کہے کوئی جان یا حسرتا ہائے میرے لیے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی جناب میں وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں تھا مذاق اڑانے والوں میں او تقول یا کہے لو ان اللہ ہدانی اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے لکنت من المتقین میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا او تقول یا کہے حین تر العذاب جب دیکھ لے عذاب لو ان لی کرۃ کاش میرے لیے واپس جانا ہو فاکون من المحسنین میں نیکی کرنے والوں میں ہو جاؤں گا بلا کیوں نہیں قد جاءت کا آیاتی تحقیق تیرے پاس پہنچی میری نشانیاں فکذبت بہا تو نے جھٹلایا انہیں واستکبرت اور تو نے غرور تکبر کیا وکنت من الکافرین اور تو تھا کافروں میں سے ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ اور دیکھیں گے آپ قیامت والے دن ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر وجوہہم مسودہ ان کے چہرے کالے ہوں گے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین کیا کافی نہیں تکبر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ وینجی اللہ الذین اتقوا اور نجات دیں گے اللہ تعالی متقی لوگوں کو بمفازاتہم ان کی کامیابی کی بنا پر لا یمسہم السوء نہیں چھوئے گی ان کو کوئی تکلیف ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے اللہ خالق کل شیء اللہ ہر چیز کے خالق ہیں وہو علی کل شیء وکیل اور ہر چیز کے نگہبان ہے لہو مقالید السماوات والارض اللہ ہی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہوئے جھٹلایا بآیات اللہ انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اولئک هم الخاسرون وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں سورہ زمر کے آغاز سے شرک اور اس کے نقصانات کیا ہیں مشرکین اللہ کی بارگاہ میں کس قدر قابل سزا مجرم ہے ان ساری باتوں کا تذکرہ پہلے 4 رکوعات میں آپ نے پڑھا یقیناً کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا ہو کہ اللہ کی نافرمانی کا اتنا عذاب مالک کے احکامات جھٹلانے کی اتنی سزا تو کیوں نہ ہم توبہ کی زندگی بسر کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں معافی ملے گی یا نہیں ملے گی جیسا وہ صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا رسول اللہ علیہ السلام بیعت لینے لگے تو ہاتھ واپس کھینچ لیا کہنے لگے اللہ کے رسول ایک سوال ہے دل میں پہلے اس کا جواب دیجیے میں پھر کلمہ پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے ہٹا لیا کیا سوال ہے آپ کا کہنے لگے یہ جو میں نے جرم کیے ہیں حالت کفر میں اللہ میرے وہ معاف کریں گے کہ نہیں یہ بڑا اہم سا سوال ہے ہر بندے کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے اللہ کریم وہ معاف کریں گے کہ نہیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا عمر یاد رکھو اسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں حج کی بدولت اللہ تعالیٰ زندگی کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں یہ 2 لفظ حضور نے ارشاد فرمائے تھے حج کرو اچھے طریقے سے زندگی کے سارے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے حج کی وجہ سے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اسلام میں داخل ہو جاؤ
اسلام کی وجہ سے زندگی کے پہلے سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عین ممکن تھا کہ یہ سوال اٹھتا، کسی کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا، احساس ندامت پیدا ہوتا، لیکن سوال یہ اٹھتا کہ پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں۔ لہذا 5ویں رکوع سے میرے کریم مالک نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ شروع فرما دیا۔ قل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ صرف عربی میں زیادتی کو کہا جاتا ہے، فضول خرچی کو کہا جاتا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، نافرمانی کا ارتکاب کرتے رہے۔ اللہ کریم کی یہ کمال شفقت ہے، یا عبادی۔ اللہ کریم پھر بھی فرما رہے او میرے بندو، او میرے بندو۔ بیٹے سے انسان ناراض ہونا اس کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اپنی بیوی سے یعنی بچے کی ماں سے کہتا ہے اب تیرے لاڈلے کی یہ بات ہے، تیرے پتر کی یہ بات ہے، حالانکہ اس کا بھی تو ہے، لیکن باپ بسا اوقات اس کو اپنا کہنے سے گریز کرتا ہے کہ یہ نافرمان بڑا ہے۔ لیکن اللہ کتنے کریم ہے، بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا عبادی، او میرے، تو میرا ہے، تو بھول گیا تھا، آج بھی تو میرا ہے، واپس پلٹا۔ قل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یقین کیجئے جب کبھی گرنے لگتے ہیں یہ آیت سہارا دے کے کھڑا کر دیتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ حضور فرماتے ہیں رحمت کا ایک درجہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، 99 اللہ کے پاس ہے، اور اس ایک درجے کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کے صدقے واری جا رہی ہے۔ ہر بندہ دوسرے پہ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، پیار، دوست کو دوست پہ محبت پیار آتا ہے، یار کو یار پہ آتا ہے، بھائی کو بہن پہ پیار آتا ہے، ماں کو اولاد پہ پیار آتا ہے، اولاد کو والدین پہ پیار آتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ساری محبتیں یہ تو ایک رحمت کے نتیجے کا اثر ہے، ابھی 99 درجات تو اللہ کریم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اکبر کبیرہ۔ خالی ذنوب اللہ لفظ استعمال کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ یغفر ذنوب، اللہ گناہوں کو معاف فرماتے، کام پھر بھی بن جانا تھا۔ یہاں پہ یہ الف لام جو ہے یہ استغراق کے لیے آیا ہے، اور مزید تاکید جو ہے وہ جمیعاً کے ساتھ ہو گئی کہ ایک آدھا نہیں، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ شرک بھی کیا ہو دنیا میں سچے دل سے توبہ کر لو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب ایک رستہ دیا جا رہا ہے، پلٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کی فرما برداری شروع کر دو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پچھتاتے رہ جاؤ، ابھی اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا میری اور آپ کی زندگی میں ایسے لمحات نہیں آئے کہ بندہ خود کو بدل لے اللہ کی رحمت کو دیکھ کے، معاملات کو دیکھ کے؟ پلٹ آؤ اللہ کی طرف اور اللہ کی فرما برداری شروع کرو عذاب آنے سے پہلے پہلے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور یہ جو قرآن کریم اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے یہ بہترین باتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ بہترین بات اللہ نے نازل فرمائی ہے، لہذا اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آئے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں اچانک عذاب کی، سیلاب آ جانا، زلزلہ آ جانا، اچانک عذاب، موت سب سے بڑی، اچانک اگر آ جائے تو بندے کی قیامت تب بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک کسی دن موت کا بلاوا آ جائے، انسان پچھتاتا ہی رہ جائے، اچھا میں تو آج کل کر رہا تھا، ابھی کچھ دیر گزار لو پھر توبہ کرتا ہوں، پھر 5 نمازیں پڑھنی شروع کرتا ہوں،
خواتین پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھی ہیں، اچھا بس تھوڑی سی عمر اور گزر جائے پھر پردہ شروع کر دیں گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اچانک پکڑ آ جائے گی اور تمہیں تصور بھی نہیں، شعور بھی نہیں ہوگا، ان تقول نفس، پھر کوئی جان یہ کہے گی اللہ اکبر کبیرہ، پھر کوئی جان یہ کہے۔ مفسرین نے یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ایڈوانس میں بتا دیا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ایڈوانس میں بتا دیا کہ لوگ کل کو یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں مہلت مل جاتی، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش اب دنیا میں واپس جانا ہو، ہم نیکوکار بن جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، ایڈوانس بتا دیا کل کو یہ پچھتاوے ہوں گے، یہ حسرتیں ہوں گی تمہاری، دنیا میں ابھی زندگی ملی ہے تو اللہ کی فرما برداری اختیار کر لو۔ ان تقول نفس، کوئی جان یہ نہ کہے یا حسرتا، ہے میرا افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کی جناب میں بڑی کوتاہی کی، میں اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا بھی رہا، ٹھکراتا بھی رہا، میں کوتاہی کا شکار رہا، میں اللہ کے احکامات سے نظر اندازی کرتا رہا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑانے والوں میں تھا۔ قرآن کریم کا مذاق، حدیث پاک کا مذاق، اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا مذاق، او تقول، یا یہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتے میں بھی متقی بن جاتا، او تقول، یا ایک تیسری بات یہ کہے حین تر العذاب، خصوصاً اس وقت یہ لفظ کہے گا جس وقت عذاب کو دیکھ لے گا، لو ان لی کرۃ، کاش میرے لیے واپس جانا ہو، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ سورہ سجدہ میں فرمایا کاش آپ وہ منظر دیکھ سکیں کہ جب لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے اور ندامت سے، شرمندگی سے سارے یوں جھکے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، فرجعنا، ہمیں دنیا میں واپس بھجوائیے، نعمل صالحا، ہم بڑے اچھے بن جائیں گے، بڑے نیک بن جائیں گے۔ بھئی ابھی دنیا میں آئے، ابھی نیک بن جائیں۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ایڈوانس میں بتا دیا ہوا کہ کل کو تم نے یہ پچھتانا ہے، آج تب تو واپس آنا ممکن نہیں ہے، آج دنیا میں آئے ہو، آج نیک بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، لہذا کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیجیے تاکہ ہم نیکی کرنے والے اچھے لوگ بن جائے۔ یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں کوئی جان یہ نہ کہے عذاب کو دیکھ کے لو ان لی کرۃ، اگر میرے لیے دنیا میں واپس جانا ہو، فاکون من المحسنین، میں نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اب تین باتیں، تین موقف بیان کیے گئے۔ نمبر ایک کہیں گے میری بد نصیبی، میرا افسوس کہ میں نے اللہ کے جناب میں بڑی کوتاہی کی۔ دوسرے نمبر پہ کہیں گے اللہ چاہتے تو مجھے ہدایت دے دیتے۔ تیسرے نمبر پہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے کہیں گے کاش دنیا میں واپس جائیں، نیک بن جائیں گے۔ تینوں باتوں کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس قرآن کریم کی آیات پہنچی تھی، تیرے پاس احکامات پہنچے تھے، تعلیمات پہنچی تھی، میرے انبیاء نے میرا پیغام تیرے تک پہنچایا تھا، فکذبت بہا، تب تو ان کا انکار کرتا رہا، جھٹلاتا رہا، قرآنی آیات کو سمجھنے سے انکار کرتا رہا، واستکبرت، تیرے اندر ایک عجیب اکڑ تھی، ایک غرور تھا، تو قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتا تھا۔ یہ جو قرآن کریم نے دعوت دی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کریم پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، قفل لگ چکے ہیں۔ پھر وہی بات حسن بصری رحمہ اللہ والی، تمہارے دل سوئے نہیں، موئے ہیں تمہارے، مر گئے ہوئے ہیں ہمارے دل، دعا کیجیے اللہ دلوں کی زندگی نصیب فرما دے۔ تو کس لیے قرآنی آیات پہ غور و فکر نہ کیا؟ وَاسْتَكْبَرْتَ، تو تکبر کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ہے ہی کافروں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک شرمندگی کی انتہا ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن لگا ہوگا، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بیانی کی، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے وجوہہم مسودہ، ان کے رنگ کالے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔
یہ بہت بڑی ایک ضلالت ہوگی۔ کیا پہلے ہم نے پڑھا قرآن کریم میں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے احکامات کو ماننے والے۔ وہ کون ہوں گے؟ آج اللہ کی رحمت کے مستحق جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحیح تابعدار تھے، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں کالے چہرے ہوں گے، چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی، یہ وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کافی نہیں ہے ٹھکانہ؟ اس کے مقابلے میں، یعنی یہ تو اللہ کے نافرمانوں کا انجام ہے، اس کے مقابلے میں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، متقی لوگوں کو اللہ نجات دے دیں گے، بِمَفَازَتِهِمْ، وہ جو انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملا وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، جنت کا داخلہ انہیں مل جائے گا۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، آج ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی برائی نہیں پہنچے گی، کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق اللہ ہے، اور اس مخلوق نے اپنے تخلیقی مقصد کو پہچان لیا۔ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لوں، قیامت کو اللہ ہر تکلیف سے محفوظ فرما کے نجات نصیب فرمائیں گے، جنت کا داخلہ میسر ہوگا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، یاد رکھو ہر چیز کے خالق بھی اللہ ہے، ہر چیز کے نگہبان بھی اللہ ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی چابیاں کنجیاں اللہ کے لیے ہیں، رزق کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، رحمتوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کو سمجھنے سے منکر ہو گئے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہ کیا بلکہ الٹا انکار کر دیا، اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا، دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک ایک پل قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اللہ کی توفیق سے اپنی صبحوں کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہمیں گھروں کا سکون نصیب فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ رکوع کے بعد کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو شامل کیجئے نماز کے اندر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، فرمایا نہیں دعا کو سن کے فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے آپس میں لڑ دیں، ایک کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا ہے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔